अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا مات زوجها وهو راض عنها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ محترمہ خواتین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تعزیتی مجلس میں دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے خصوصی طور پر عورتوں کے مجمع میں ہمیں جمع فرمایا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا عورتوں کے لیے کوئی الگ مجلس قائم کی جا سکتی ہے؟ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صحیح بخاری کے اندر ایک مستقل باب قائم کیا ہے، ایک بیان ہے جس میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا مجمع طلب کیا تھا، اور اس میں آقا نے صحابہ مرد کے مجمع میں دین کی بات ارشاد فرمائی، لیکن مجمع بڑا تھا اور ہماری طرح سہولت تھی نہیں، تو مردوں کے مجمع میں بات سنائی دی لیکن عورتوں کے مجمع میں بات پہنچی نہیں، تو آقا حضرت بلال کو ساتھ لے گئے، جیسے کہ ہم یہاں کچھ مرد جمع ہیں اور مستقل بیان عورتوں کے لیے ہیں، تو آقا نے حضرت بلال کو اپنے ساتھ لیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کے مجمع میں مرد بیان کر سکتا ہے، لیکن مرد کے لیے کوئی الگ بیٹھک ہو
اور مرد اپنے ساتھ کچھ مردوں کو لے جائے۔ پھر آقا نے عورتوں کے مجمع میں کیا بیان کیا؟ بخاری شریف میں دوسری جگہ روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے، یا جماعت النساء تصدقن فإنی أریتکن النار، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ خیرات کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہاری جماعت کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھا۔ تو صحابیات نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آقا آپ یہ بیان کر دیجئے کہ ہماری جماعت کو آپ نے زیادہ جہنم میں دیکھا، تو مرد کے مقابلے میں آپ نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا، اس کی وجہ کیا؟ قرب قیامت۔ دوسری جگہ بخاری میں روایت ہے، اس بخاری میں اس روایت کی شرح وہ یہ ہے کہ قرب قیامت عورتوں کی کثرت ہوگی، مرد کم باقی رہ جائیں گے، یعنی پیدائش کے مقابلے میں لڑکیاں زیادہ جنیں گی مائیں، لڑکے کم۔ یا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں جنگیں بہت ہوگی، مرد لڑائیوں کے کام آ جائیں گے، اس لیے اب عورتیں باقی رہ جائے گی۔ حتی ان لی 50 قیما المرأة الواحدہ، 50 عورت کے لیے ایک مرد بندوبست کرنے والا باقی رہے گا، یعنی مردم شماری میں مردوں کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ 50 عورت کا نظام سنبھالنے والا یعنی 50 عورت کی کفالت کرنے والا اور ان کے ذمہ داری کو سنبھالنے والا ایک مرد ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرب قیامت عورتوں کی کثرت ہوگی، مرد اور حضرات کم ہوں گے۔ آقا نے اس بیان میں یہ فرمایا تھا کہ دیکھو، خاص کر کے تم اپنے مردوں کو لعن طعن مت کیا کرو۔ عورت کی جماعت کی عادت یہ ہوتی ہے کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، اور عام طور پر مرد کے مقابلے میں عورت زبان سے زیادہ کام کرتی ہے، یعنی عورت کی زبان زیادہ استعمال ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، اور عورت مرد کے مقابلے میں اس کی جبلت یہ ہے کہ جہاں ہم چند عورتیں جمع ہوتی ہے تو ایک دوسروں کی بات سے بات کا آغاز ہوتا ہے۔ مردوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی بات سے بات کی شروعات کرتے ہیں، غیبت سے بات کا آغاز ہوتا ہے، تہمت پر بات ختم ہوتی ہے۔ میں تو ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بڑے مجمع سے خطاب کے موقع پر آقا کے ساتھ بلال ہیں، اور آقا نے فرمایا میں نے مرد اور عورت کے مقابلے میں عورت کی جماعت کو جہنم میں زیادہ دیکھا۔ اس کی دو وجہ، ایک وجہ یہ ہے کہ تم لعن طعن بہت کیا کرتی ہو، ملامت بہت کیا کرتی ہو، اور عورت جب لعن طعن کرنے پر آتی ہے اور عورت جب ملامت کرنے پر آتی ہے تو اپنی اولاد کو بھی نہیں بخشتی۔ لعن طعن کا مطلب بری کلمے زبان سے نکالنا، لعنت اللہ کی رحمت سے دوری کی بات بولنا، جس میں ماں اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتی ہے۔ عام طور پر ہمارے سماج میں ایک بد دعا کا رواج بہت زیادہ ہے۔ ماں جب غصے ہوگی، اولاد جب ستائے گی، گھر میں باہر کی بات تو دوسرے نمبر کی، تو زبان سے کہے گی وانجیا، یا یہ کہے گی تنے وائچے وڑاؤں۔ دیکھو برابر دھیان سے سننا۔ آج صبح میں بخاری میں یہ روایت میں نے بچیوں کو پڑھائی ہے، کل صبح میں، کیونکہ طالبات بھی بخاری پڑھتی ہے، تو ماں کی زبان سے نکلتا ہے وانجیا۔ کتنا خطرناک کلمہ ہے آپ جانتی ہیں؟ میں نے ایک ماں کو، ایک ساسو کو، جس نے اپنی بہو کو یوں کہا تھا، تقریباً فجر کی نماز کے بعد کا متصلاً وقت تھا، ابھی سورج برابر نکلا نہیں تھا، صبح صادق تھی، طلوع آفتاب نہیں ہوا تھا، میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ ایک ساس نے اپنی بہو سے کہا
کہ تجھے سانپ کاٹے۔ یہ اپنے گھر سے نکلی اور باہر جہاں پانی کی جگہ تھی برتن دھونے کی وہاں پہنچی اور وہاں جا کر سانپ نے اس کو کاٹ لیا۔ یہ سانس کی بددعا میری آنکھوں کے سامنے اپنی بہو کے حق میں قبول ہوتے ہوئے دیکھا۔ ماں کی دعا سانس کی بددعا کے مقابلے میں انتہائی خطرناک طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ ہم بولتے ہیں وانجھیا، کیا مطلب؟ اے بیٹا یا اے بیٹی، اللہ تیری قسمت میں اولاد دیوے ہی نہیں۔ اور بعض مرتبہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں بھی یہ گھڑی ہوتی ہے جس میں بددعا قبول ہوتی ہے، دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور وانجھیا کا مطلب یہ ہے تو مقطوع النسل ہو، اللہ تیری نسل کو کاٹ دے، یعنی تیری شادی کے بعد تجھے اولاد نہ ملے۔ یہ ماں بیٹی کو گالی دیتی ہے۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں بیٹے میں بھی صلاحیت ہے، بیٹی میں بھی صلاحیت ہے، لڑکے میں صلاحیت ہے اولاد پیدا کرنے کی، لڑکی میں صلاحیت ہے بچہ جننے کی۔ کوئی عیب نہیں ہے شادی کے بعد نہ لڑکے میں نہ لڑکی میں، لیکن اولاد نہیں ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ماں کی بددعا ہوتی ہے جو قبول ہو گئی ہے اولاد کے باب میں۔ اب لاکھ دواخانے پھر جائیں یا لاکھ سادھو اور باپوؤں کے چکر کاٹ لیں، اولاد ہونے والی نہیں، اس وجہ سے کہ کسی قبولیت کی گھڑی میں یہ تیری لعنت، اس کو لعنت کہتے ہیں، یہ تیری لعنتان اللہ کے دربار بھی قبول ہو گئی۔ اب تیری بول پر تو خود اپنے آپ پر ملامت کر۔ تو آقا جی نے فرمایا تھا، خیر القرون میں فرمایا تھا، بلال ساتھ میں تھے، یہ ایک بددعا کا کلمہ ہے۔ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں 3 بیٹے تھے، قاسم اور عبداللہ۔ عبداللہ کے 2 لقب تھے، طیب اور طاہر۔ قاسم سے آپ نے کنیت رکھی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو بڑا بیٹا قاسم تھا، ان سے آپ نے کنیت ابو القاسم رکھی۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا خدیجہ کے بطن سے، تو اس میں آپ نے عبداللہ نام رکھا، اور آقا نے فرمایا میرا بیٹا عبداللہ طاہر ہے، تو خدیجہ نے فرمایا میرا بیٹا عبداللہ طیب ہے۔ خدیجہ نے کہا طاہر ہے، آقا نے فرمایا یہ طیب ہے۔ تو 2 بیٹے ہوئے قاسم عبداللہ، اور کہتے ہیں عبداللہ کو طیب اور طاہر، تو لوگوں نے 4 بیٹے گنوا دیے، غلط ہے، 2 بیٹے ہیں قاسم عبداللہ۔ اور ماریہ قبطیہ سے آپ کو ابراہیم بیٹا ملا تھا، تینوں بچپن میں راحی البقا ہو گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ آقا کی کوئی اولاد میں لڑکے نہیں رہے، 4 بیٹیاں رہی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ زینب ابو العاص کے نکاح میں تھی، رقیہ عثمان کے نکاح میں۔ رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم آقا نے عثمان کے نکاح میں دی۔ اور بڑی عجیب بات، جب دوسری بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا غزوہ بدر کے موقع پر، سن ہجری 2 چل رہا تھا کہ حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا۔ نبی جی معرکے میں بدر تھے، موجود نہیں تھے، حضرت عثمان کو گھر میں ٹھہرا دیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ بیوی بیمار ہو تو مرد کو ہر تقاضا قربان کر کے گھر میں رہنا چاہیے۔ دیکھو یہ سیکھنے کی چیز ہے، بیوی بیمار ہو مرد جماعت میں نہیں جا سکتا ہے، بیوی بیمار ہو مرد سفر میں نہیں جا سکتا ہے، مرد کو چاہیے کہ گھر میں رہے۔ آقا نے بدر میں عثمان کو جانے نہیں دیا، فرمایا عثمان تم رقیہ کی تیمارداری کے لیے گھر میں رہو، شریعت کے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھا کرو، لیکن آپ اپنے مردوں سے لڑائی مت کرنا کہ تم جماعت میں جاتے ہو اور گھر کا دھیان نہیں دیتے ہو۔ ہاں یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کا خیال کرے۔ دیکھو اللہ کے عزت کی قسم، اسلام میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا علاج ہے۔
کوئی چیز اس سے خارج نہیں. میں آپ کو بتاؤں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، بہت اونچے درجے کے، بہت اونچے درجے کے. اسلام سے پہلے یہودیت کا مطالعہ کر چکے ہیں، عیسائیت کا مطالعہ ان کو پورا حاصل ہے. دنیا کے 3 بڑے مذاہب میں ان کو ماسٹری حاصل ہے، یہودیت میں، عیسائیت میں اور اسلام میں. تو انہوں نے فرمایا علمنا نبینا کل شیء حتی الخراء، ہمارا نبی ہمیں سب سکھا کر گیا ہے. استنجا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا کر کے گیا ہے کہ کیسے بیٹھا جائے. اب بہت سارے مردوں کو یہی پتہ نہیں کہ استنجا کے اندر کیسے بیٹھنے کا. دنیا کا ایک ہی مذہب ایسا ہے کہ آپ بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں کیسے بیٹھیں گے. جمنا پیر کھڑا رکھیں گے، ڈابے پیٹ پر سہارا دیں گے، ڈابا ہاتھ پیٹ پر رکھیں گے، جمنا ہاتھ ناک اور منہ کے اوپر رکھیں گے اور استنجا میں آج بیٹھیں گے. اور طریقہ بتایا کہ جس وقت بیٹھنے کے قریب ہو تو اس وقت سطر کھولیں گے. کہ اسلام کا بایا ناز طریقہ استنجے کا ہے. داخلے کے وقت باہر سے دعا پڑھ کر جائیں گے اور باہر نکلنے کے بعد دعا پڑھیں گے. یہ اسلام کا طریقہ ہے. تو یہودی نے کنزن کہا تھا تو فرمایا ہاں ہمارا نبی تو ہمیں استنجا کے اندر بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھا کر کے گیا ہے. اور اس طریقے سے بیٹھنے پر باہر نکلتے ہیں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پیٹ صاف کرنے میں یہ طریقہ اتنا مؤثر ہے کہ آج تک اتنا مؤثر طریقہ پیٹ کی صفائی کا کوئی نہیں جو آقا نے بتایا. بتاؤ اب اسلام کبھی یتیم ہو سکتا ہے یا اسلام کبھی محتاج ہو سکتا ہے یا اس مذہب کو کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو حضرت بلال ساتھ میں تھے. آقا نے عورتوں کے مجمع میں خطاب فرمایا اور عورتوں کے مجمع میں جا کر کے آپ نے یوں فرمایا میں نے تم کو جہنم میں زیادہ جاتے ہوئے دیکھا. یہاں سے بات ادھوری رہ گئی کہ آقا نے جب ابراہیم کا وصال ہو گیا، پہلے عبداللہ چلے گئے، پھر قاسم بھی چلے گئے، پھر جب ابراہیم کا بھی وصال ہو گیا تو مکہ کے مشرکوں نے آقا کو گالی دی اور کہا محمد ابتر ہے، یعنی جس کا نسل نہیں چل سکی وڑی اس کا دین چل سکتا ہوگا دنیا میں. خود کے نسب کا ٹھکانہ نہیں ہے اور اس کے اللہ نے سارے بیٹے مار دیے، نہ عبداللہ رہا، نہ قاسم رہا، نہ ابراہیم رہا، تو محمد تو وانجھیا ہو گیا نعوذ باللہ. اور جو وانجھیا ہو گیا، جس کی ونساوڑی چل نہ سکی، جس کا نسب نہ چل سکا، تو وڑی اس کا دھرم چل سکتا ہے دنیا میں. اور مکے میں باضابطہ بڑے بڑے چودھریوں نے، رئیسوں نے، مالداروں نے، پٹیلوں نے پیڑے تقسیم کیے، خاندانوں میں خوشیاں منائی. تو ہمارے نبی جی کو کتنا سخت صدمہ پہنچا، کتنا سخت صدمہ پہنچا کہ کسی کی نرینہ اولاد کوئی زندہ نہ رہے اور لوگ تالیاں پیٹے، خوشیاں منائیں اور پیڑے تقسیم کرے. تو ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی. مثلا یہ ہمارا ڈیلا ہے، خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ اللہ حفاظت کرے اگر کسی کے ساتھ ایسا سلوک ہو جاوے اور اس کی ساری نرینہ اولاد کو اللہ بچپن میں لے لے اور اگر کوئی پیڑے بانٹے خوشی میں، تو کیا سماج میں اس کو کوئی زندہ رہنے دے گا؟ قرآن میں یہ واقعہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس میں آقا نے مکہ کے مشرکوں کو جواب دیا. لیکن قرآن بڑی عجیب کتاب ہدایت ہے. جواب اخیر میں آیا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس سے پہلے 2 آیت اتاری اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اور اخیر میں گالی کا جواب دیا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. معلوم یہ ہوا اسلام میں گالی کا جواب گالی نہیں ہے،
بلکہ اسلام میں گالی کا جواب دعا ہے، اسلام میں گالی کا جواب ہدایت ہے۔ یہ ایک موقع تھا، نبی جی کو لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے تھے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی، بڑی خوبصورت، بڑی مالدار، مکہ مکرمہ کے 7 مالداروں میں کی ایک تھی، جس کے سونے کے ہار کی قیمت چکانا مکہ والوں کے لیے عاجز بن چکے تھے، لیکن اتنی خسیس اور خطرناک ہیئت اور حرکت کی وہ مالک تھی کہ دن میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتی تھی، حالانکہ اتنی مالدار عورت کو لکڑیاں بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن لکڑیاں کاٹ کر اس کے کانٹے لاتی تھی اور کانٹے آقا کے راستے میں بچھاتی تھی۔ یہ بھی تکلیف تھی۔ آقا کے گھر میں کھانا بنتا تھا تو ہانڈی میں پلیدی ڈال دیتی تھی، وہ بھی 1 مہینے میں کبھی کھانا بن گیا، ورنہ اکثر تو یہ ہوتا تھا کہ کھجور اور پانی پر گزر ہوتا تھا، اور کبھی گھر میں کھانا بن گیا تو دیوال ایک تھی ابو لہب تھی اور آقا کی، تو اندر سے دیوال کے پیچھے سے آ کر کے ہانڈی چڑھی ہوئی ہے اس میں پلیدی ڈال دیتی تھی۔ ان تمام تکالیف کے مقابلے میں آقا کو مکہ کے مشرک جادوگر کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، شاعر کہتے تھے۔ یہ 4 گالیوں کا بیان قرآن میں ہے۔ انک لشاعر، آپ شاعر ہیں، آپ ساحر یعنی جادوگر ہیں، انک لمجنون، آپ پاگل ہیں، آپ کاہن ہیں۔ لیکن آقا، ان تمام باتوں پر بھی آقا کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن ان تمام تکالیف میں جب آقا کو یہ گالی دی کہ محمد وانجیا ہیں، تو اللہ نے قرآن میں سورہ کوثر اتاری، اسی پر سورہ کوثر اتری، اور آقا کو اللہ نے گالی کا جواب گالی سے دینے کا نہیں فرمایا، گالی کا جواب توقیر میں دیا۔ پہلے 2 باتیں ارشاد فرمائی، انا اعطیناک الکوثر۔ نبی جی، ان مکہ کے مشرکوں کے وانجیا کہنے پر آپ کے دل کو پشیمانی ہوئی، آپ کو صدمہ لاحق ہوا۔ دیکھو آپ تو بڑے اونچے مرتبے کے مالک ہو اور شریف انسان، عالی نسب والا، اللہ کے دربار میں قدر و منزلت کا مالک انسان، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے صدمے کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں، آپ تو کتنے عالی مرتبت ذات ہو کہ انگلی سے اشارہ زمین پر کرو اور آسمان پر اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اور قرآن گواہی دے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ آپ تو وہ ذات ہو کہ زمین پر ہوتے ہوئے آپ کو جب پیشاب پاخانے کی ضرورت پیش آئے اور آپ سفر میں ہو، کوئی آڑ نہ ہو، آپ 2 طرف کے درختوں کو اشارہ کرو، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے آپ کے لیے آڑ کر دے، اور آپ انسانی ضرورت پیشاب پاخانے کی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ، اور پھر آپ ان درختوں کو اشارہ کرو اور وہ واپس اپنی جگہ پر چلے جائیں۔ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے دست مبارک میں کنکر نے تسبیح پڑھی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آپ تو بڑی عالی مرتبت ذات ہو، بہت اونچے مقام اور قدر و منزلت کے مالک انسان کے لیے کسی کے طعنوں سے، کسی کے عیب لگانے سے، کسی کی برائی کرنے سے، اور کوئی آپ کی شان میں طعن کرے اور لعن طعن کرے اور آپ کو وانجیا کہیں، آپ تو عالی مرتبت ذات ہو۔ کتنے عالی مرتبت؟ نبی جی، کیا ہم نے آپ کو کوثر نہیں دی؟ اب کوثر کی ترجمے میں 40 قول ہیں۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ انا اعطینا کل کوثر، ضمیر منفصل مقدم، اعطینا جمع کا صیغہ، ہم ہی نے، آپ ہی کو، یہ ترجمہ ہوتا ہے، ہم ہی نے آپ ہی کو کوثر دی۔ اب کوثر کے 40 ترجمے ہیں، میں اتنے لمبے ترجمے آپ کو نہیں بیان کروں گا، نہ اتنا لمبا موقع ہے، ایک ترجمہ بیان کر دوں۔ خیر کثیر، جس میں کائنات، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت، 3 عالم ہے۔ ہم عالم دنیا میں ہیں، ہمارے سلیمان بھائی مرحوم عالم برزخ میں ہیں،
इस खानदान के और जितने भी क़यामत तक जितने अब तक के लोग कब्रस्तानों के हवाले हो गए वो आलम बरज़ख में हैं, हम आलम दुनिया में हैं। तीन आलम से हर एक को सामना पड़ता है। एक को आलम दुनिया कहते हैं, एक को आलम बरज़ख कहते हैं, एक को आलम आखिरत कहते हैं। आलम बरज़ख की पहली मंजिल कब्र है, जिसकी मिनिमम ज़िंदगी 500 बरस की है और ज़्यादा अल्लाह बेहतर जाने। बरज़ख की दूसरी मंजिल मैदान क़यामत है। बरज़ख की तीसरी मंजिल हश्र नश्र है और बरज़ख की चौथी मंजिल पुल सरात है और बरज़ख के बाद आखिरत आने वाली है, जिसको जन्नत और जहन्नम से याद करते हैं। आका जी को खुदा तसल्ली देता है। कुरान मुक़द्दस में 6665 आयतों में से 1000 आयतें आपको कुरान में ऐसी मिलेगी जिसमें अल्लाह खुद अपने नबी को तसल्ली दिया करता है। यहाँ नबी को तसल्ली दी जाती है। नबी जी, मक्का के मुशरिक आपके दुश्मन हैं, वो दुश्मनावट में आपके बाबत कहते हैं कि मोहम्मद वाजिया हो गया, नरीना औलाद ज़िंदा नहीं रही, जिसका नसब नहीं चल सका, वड़ी उसका दीन क्या चल सकता है। आप नाराज़ हो गए, आप बददिल होकर बैठ गए। इतने आली मर्तबत इंसान, इतने कवील कल्ब और कवील हिम्मत, 40 जन्नती मर्दों की ताकत के साथ दुनिया में चलने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह तसल्ली देता है। नबी जी, हमने तो आपको कौसर दी, यानी खैर कथीर दिया, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत के एतबार से। इसीलिए इंसान जब कब्र दिया जाता है तो उसकी कब्र से लेकर मदीना मुनव्वरा तक सारी ज़मीन को खुदा खोल देता है और आका की सूरत तैयबा यहाँ से उसको बैठे बैठे दिखाई जाती है। एक कौल ये है, किताब जनाइज़ बुखारी में रिवायत है, एक कौल ये है और कहा जाता है अवतारिफ हाज़ा, इस ज़ात को तुम पहचानते हो, यानी हमारे नबी जी की ज़ात की तरफ इशारा किया जाता है। अगर ये मरने वाला मोहम्मदी होता है तो कहता है हादा नबीयुना जाअना बिल बय्यिनाति फसद्दक़नाहु, ये तो हमारे नबी जी हैं, कुरान लेकर के आए थे और हमने तो उनकी बातों को माना था। या दूसरी कौल के मुताबिक आका की सूरत तैयबा बेआईनी ही उठा करके उसकी कब्र में लाई जाती है। मर्द हो या औरत, मौत के बाद कब्र में 3 सवाल होने वाले हैं। उनमें एक सवाल ये है और उस सवाल की कैफियत हदीस में ये बयान की। अल्लाह अपने नबी से फरमाता है, नबी जी, हमने आपको खैरी कथीर अता फरमाई, या दूसरा तर्जमा ये है, हम आपको जन्नत के अंदर कौसर अता फरमाएंगे, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा, जिसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा होगा और जिसका पानी पर पीने वाले आसमान के सितारों की गिनती के बराबर प्याले होंगे। ज़रा अंदाज़ा लगाओ, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और उसके प्याले आसमान के सितारों की गिनती के बकदर, जिससे हर एक आदमी पिएगा और पीकर जन्नत में जाएगा। तो जन्नत में जाने के बाद प्यास की तकलीफ को खुदा ख़त्म कर देगा। जन्नती पिएगा लेकिन प्यास की तकलीफ की वजह से नहीं, ऐश और लज्जत की वजह से पिएगा। तो नबी जी, हमने आपको कौसर दी। अल्लाह ताला अपने महबूब को बड़े प्यार भरे अंदाज में समझाते हैं। कैसी तसल्ली के महबूबाना कलीमे हैं। जैसे औलाद को कोई दुश्मन मारे तो माँ, बेटा तुझे कहाँ लगा, उसको बगाती है, फौसलाती है, प्यार करती है, चूमती है, हाथ फेरती है। अल्लाह अपने नबी से प्यार करता है। हम ही ने तो आपको मेरे नबी जिक्र खैर अता फरमाया, दुनिया आखिरत में भलाई के चर्चे आपके चालू कर दिए और हमने आपका तारुफ कायनात में करा दिया। ऐसी छोटी सी बात पर आपके दिल में सदमा लाहिक हो गया, आप पशेमान हो गए, आपने छोटी सी बात को दिल में ले लिया।
इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिक वनहर। अब अल्लाह काम बताता है। देखो हालात में इंसान न्यूरा न बैठे, ख्यालात इंसान को परेशान करेंगे। इबादतें बदनिया की असल नमाज हैं, इबादतें मालिया की असल कुर्बानी है। फसल ले रब्बिक वनहर। नबी जी इनकी बातें सुनकर सदमे में आकर, गम में पड़कर, हाथ पर गाल देकर, हाथ गाल पर रख कर के बैठ जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नबी जी जब बहुत परेशान होते थे, जब हालात में बहुत गिर जाते थे, तो आप इस तौर पर बैठते थे कि दोनों पैर खड़े कर लेते थे, घुटनों, और अपने बराबर सुरीन पर बैठते, दोनों पैर खड़े कर देते घुटनों, और दोनों हाथ घुटन पर ले लेते और अपना सर मुबारक अपने दोनों हाथों के बीच में घुटन पर रख करके आप लंबी देर तक बैठे रहते कि इंतहाई सदमे का हाल था जो नबी पर तारी हुआ। अल्लाह फरमाता है इबादतें बदनिया के असल नमाज पढ़ते रहो। हालात में जब मुसलमान गिर जावे तो नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करें। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र का दामन मजबूती से थाम लो, नमाज को मजबूती से अदा कर लो। फसल रब्बिक वनहर, और कुर्बानी कीजिए, यानी माल और जान से अल्लाह को मनवा लीजिए। और आखिर में गाली का जवाब दिया, इन शानी अका हुवल अबतर। जो दूसरे का बुरा चाहता है, बुरा उसी का हुआ करता है। बुरा चाहने वाले ही का बुरा हुआ करता है। जिसका बुरा चाहा जाता है उसका कभी बुरा नहीं होता। जो इंसान दूसरे का बुरा चाहेगा उसके मुकद्दर में बुराई है तो उसको बुरा होगा, वरना जो बुरा किसी का चाहे तो बुराई की चाहत जिसके दिल में किसी के बाबत आई, बुराई तो उसी की होने वाली है। इतना प्यार भरा गाली का जवाब दिया। इन नशानी अकहुवल अबतर। ऐ नबी जी, जड़ किसकी कटने वाली है, किसका नाम दुनिया से भूस जाने वाला है, किसका जिक्र खैर दुनिया में ख़त्म होने वाला है, इन मक्का के मुशरिकों को क्या मालूम। वो यूँ कहते हैं कि जिसका नसब नहीं उसका दीन कैसे सलामत रहेगा। आप यकीन मानो क़यामत तक कोई कच्चा पक्का मकान ऐसा नहीं है जिसमें कलमा दाखिल न हो। हाँ, कोई इज्जत के साथ कबूल करेगा, वरना जलील होकर कबूल करना पड़ेगा। खैर, आका ने बिलाल फिर औरतों से कहा, तुम में दो चीज़ें हैं, तुम लानतान बहुत करती हो, मलामत बहुत करती हो, बद्दुआएं बहुत देती हो, और अपने शोहरों की नाफरमानियाँ तुम बहुत करती हो। दो बातें फरमाई, अपने शोहरों की नाफरमानियाँ तुम बहुत करती हो। याद रखा जाए, औरत के लिए उसका मर्द उसका सरताज है। इसकी खुशी में अल्लाह की खुशी है, इसकी नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। होता है मियाँ बीवी का झगड़ा घर में होता है, लेकिन आका ने फरमाया रात की तन्हाई है, दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया सिरे शाम, और अगर मर्द पूरी रात औरत से नाराज़ हो करके न वो इससे बात करे न ये इससे बात करे तो पूरी रात लानत में गुजरती है। उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत और उस पर तमाम इंसानों की लानत। और अगर खुदा न खास्ता इस रात में मौत हो गई तो मरने के बाद वो जहन्नम में जाती है। और आका ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, जौन सी औरत का शौहर इंतकाल कर गया और मौत के वक्त तो वो उससे राज़ी था, या कोई औरत का इंतकाल हुआ और उसका शौहर उससे राज़ी था, वहुवा अन्हा राज़िन, और उसकी मौत पर वो खुश था, राज़ी था, तो मरने के बाद वो सीधी जन्नत में चली जाएगी। मैं रिवायत पूरी कर दूं तो बिलाल मजमे में मौजूद थे। आका ने फरमाया, दो वजह से मर्द के मुकाबले में औरत जहन्नम में ज़्यादा देखी मैंने, तो अब तुम सदका करो, ये जहन्नम की आड़ तुम्हारे जहन्नम से आड़ बन जाएगी, यानी अल्लाह तुम्हें जहन्नम से बचाएगा। और अपने शौहरों को राज़ी कर लो, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल कर लो। बुखारी की रिवायत है, अमलिक अलैका लिसानक वलियसअका बैतुक वलियब्की अला खतीअतक अला खतीअतिक।
फितने के ज़माने में 3 काम किया करो। अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखा करो। अमलिक अलैका लिसानक, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखा करो। वलियसाका बैतुक, तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में वसाअत होनी चाहिए, यानी बाहर निकला मत करो। ये फितने का ज़माना है, जालिम इंतज़ार में है। बाहर निकला 1000 की पोज फटी कि भाई तुमने मास्क नहीं बांधा है। हमारे नबी जी ने क़यामत तक के लिए रहबरी फरमा दी। अमलिक अलैका लिसानक, बोलो तो संभल करके बोलो। बोल तोले जाते हैं, बोल नापे जाते हैं, और बोली बहुत खतरनाक चीज़ है। जरा हाथ उससे नाने लहल इल्तियाम वला यल्ताब मा जरहल लिसान। किसी अरबी शागिर ने कहा है, तलवार, तीर और नेज़ों के ज़ख्म भर जाते हैं, लेकिन ज़ुबान के ज़ख्म भरते नहीं हैं। इसलिए आका ने फरमाया ज़ुबान पर कंट्रोल किया करो। अबू बकर सुबह में रोज़ाना अपनी ज़ुबान बाहर निकालते और उसको खींचते और फरमाते, अल्लाह की बंदी काबू में रही हो, तू तो बोल करके 32 दांतों के बीच में छुप जाएगी और मार जिस्म के 365 आज़ा खा जाएंगे, बॉडी मार खा जाएगी। कभी ऐसा हुआ कि ज़ुबान को कोई मारता है? डांग मारी, हाथ पर मारी, सर पर मारी, पैर पर मारी, लेकिन ज़ुबान को कोई मारता है? हालांकि सब कुछ हुआ किससे? ज़ुबान से। इसलिए बुखारी में एक और रिवायत है, आका ने फरमाया कि देखो, इंसान में सबसे ज़्यादा हिफाजत जो है उसकी ज़ुबान से होनी चाहिए। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान सलामत रहे। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि नबी जी ने पहले ज़ुबान बोली फिर हाथ बोला, इसलिए कि पहले ज़ुबान चलती है फिर हाथ चलता है, पहले ज़ुबान चलती है फिर हाथ चलता है, या ज़ुबान की तकलीफ मुअस्सिर है, हाथ की तकलीफ मुअस्सिर नहीं है। इसलिए अरबों में जब कोई समणामणी करता था तो 100 बरस की बंद लड़ाई को एक समणामणी में जिंदा कर देता था। इसलिए हमारी जमात की एक दूसरी आदत ये है कि हम समणामणी ज़्यादा करते हैं, इसलिए कि औरत को दूसरा कुछ आता नहीं है। और कुरान में भी ये औरत के ऐब बयान किया है, वहुव फिल खिसाम गैर मुबीन। खैर, तो बिलाल जब आका ने ये 2 चीज़ें फरमाई तो कहा इलाज क्या? तो कहा सदका किया करो। हजरत बिलाल, औरत ने इसी मजमे में किसी ने कान की वाड़ी निकाली, किसी ने नाक का कांटा निकाला, किसी ने हाथ की चूड़ी निकाली, किसी ने पैर की पट्टी निकाली। अगर मैं पाजेब कहूँ आप न समझे, अगर मैं एयरिंग कहूँ आप न समझे, इसलिए मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ। बुखारी की रिवायत के अल्फाज हैं कि वो कोई पाजेब से, कोई अपने कंगन को, कोई अपने एयरिंग को, कोई अपने नाक के कांटे को निकालती है अपने जिस्म से। और बिलाल ने यूँ खोड़ा, अपना जो कुर्ता था वो यूँ लेकर के औरतों के मजमे में घूमे और थोड़ी देर में हजरत बिलाल का खोड़ा औरतों के जेवरात से भर गया। ये असर आका की खिताबत में था और उसी वक्त सदका खैरात करके अपने आप का जहन्नम से बचाव करने को औरतों ने साबित कर दिया। खैर, न मालूम मैं बात तो कोई और कर रहा था और कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई। एक चीज़ ये इरशाद फरमाई, औरत की ज़ात को अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, बहुत मकाम दिया है। बुखारी शरीफ में रिवायत है, पूरी कायनात में सारे सहाबा मर्द का एहसान एक तरफ, एक औरत के एक एहसान को पूरे सहाबा मर्द मिल करके इस एहसान का बदला नहीं चुका सकते। वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जिनका एहसान नबूवत पर है कि मुश्किल के वक्त में अपने शौहर को संभाला और नबी को संभाला। जब आका पर पहली वही नाजिल हुई और आका को जब घबराहट के साथ आपका घर में तशरीफ़ लाए, आप अंदाज़ा करो मक्का से गारे हीरा कितना दूर, आजकल कोई चलकर जाता भी नहीं, 3 मील के फासले पर सख्त संगलाब नोकीले पत्थर। और आका वहाँ जब 6 महीने इबादत किए थे तो खदीजतुल कुबरा वहाँ तोशा लेकर जाया करती थी
اور جب آقا گھر تشریف لاتے تھے کبھی خدیجہ کا اشتیاق ہوتا تھا تو آقا خود توشہ لے کر کے جاتے تھے. پھر جب گھبراہٹ کے موقع پر آقا کو خدیجہ نے سنبھالا اور فرمایا اتنا زبردست امت پر احسان کہ پوری امت مل کر خدیجہ کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی. عورت کو اللہ نے بہت عزت کا مقام دیا ہے، بہت شرافت عطا فرمائی ہے، بہت کردار کی مالک بنائی ہے. بخاری شریف کتاب المغازی میں ایک روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے. ان کے امام عبداللہ انصاری بھی بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے. عبداللہ انصاری کی اولاد میں 9 لڑکیاں تھیں، لڑکا جابر ایک. عبداللہ انصاری کا انتقال احد میں ہوا. حضرت عبداللہ انصاری احد میں شہید ہوئے. ان کے بیٹے جوان جابر تھے جن سے تقریباً 1100 روایتیں امت میں آئی ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے. باپ کے شہادت کے بعد غزوہ احد میں سن ہجری 3 میں جب شہید ہوئے، شادی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت جابر نے شادی کی. شادی کی ایسی عورت سے جو پہلے کسی کے نکاح میں رہ چکی تھی، یا تو اس کا شوہر انتقال کر چکا تھا تو وہ بیوہ تھی، یا تو وہ طلاق اس کو مل گئی تھی. مطلب یہ ہے کہ وہ شوہر سے جن کو واسطہ پڑ چکا تھا سیبہ عورت سے نکاح کیا. آقا نے فرمایا جابر تو جوان اور تو نے کنواری لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے. اب بھی پہلا نکاح کنواری لڑکی سے کرتا ہے، تو نے ایسی عورت سے نکاح کیا. تو کہا آقا جی میری 9 بہنیں ہیں، میرا باپ چھوڑ کر کے مر گیا ہے، احد میں شہید ہوا ہے، اور میری 9 بہنیں ہیں. اگر میں کنواری لاتا تو یہ میری 9 بہنیں اور یہ میری بیوی دونوں ایک جیسی گھر میں جمع ہو جاتی. یاد رکھو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، صحابہ وہ عالی کردار کے مالک تھے جنہوں نے امت کی کیا رہبری فرمائی، اپنی جوانی کے جذبات کو قربان کیا اور اپنی بہنوں کے خاطر ایسی لڑکی لائے کہ جو پہلے جن کو اولاد سے سابقہ پڑ چکا. اور روایت میں الفاظ ہیں کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، ان کو سروں میں کنگھی کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. اگر میں کنواری لڑکی لایا تو وہ ان کے سر میں کنگھی کیسے کرے گی؟ وہ ناتجربہ کار ہوگی. مجھے تجربہ کار عورت کی اس لیے ضرورت پیش آئی. میں نے اپنی جوانی کے جذبات قربان کیے میری بہنوں کی وجہ سے. اور آقا نے فرمایا جس گھر میں 3 بہنیں ہو یا 3 بیٹیاں ہو یا 2 بہنیں ہو یا 2 بیٹیاں ہو یا 1 بہن ہو یا 1 بیٹی ہو، اور وہ بھائی یا باپ اس کی تربیت کرے اور اس کو دین سکھائے، میں محمد الرسول اللہ اس باپ اور اس بھائی کو جنت دلانے کا ذمہ دار ہوں. تو حضرت جابر نے فرمایا میری بہنیں چھوٹی ہیں، ان چھوٹی بہنیں کے سر میں کنگھی کرنے کے لیے اگر کنواری لڑکی لاؤں گا تو وہ تربیت نہیں کر سکے گی، وہ ان کی خبرگیری نہیں کر سکے گی. تو میری بہنوں کی تربیت کی وجہ سے میں نے میرے جذبے کو قربان کر کے بجائے کنواری کے میں نے کسی کے نکاح میں رہ چکی اور اولاد والی عورت سے نکاح کیا. سمجھ میں یہ آیا کہ گھر اور معاشرہ آپس میں بنتا ہے اچھے کردار کے ذریعے سے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے. آقا نے فرمایا جون سی عورت 4 کام کرے گی وہ مرنے کے بعد جنتی ہے. المرأۃ اذا صلت خمسہا، دن میں 5 نمازیں پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، واطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، واحسنت فرجہا، اپنی عزت اور اپنی عفت کی حفاظت کرے. یہ زمانہ انتہائی خطرناک ہے. اب اخبار کی سرخیوں میں روزانہ ہر بیٹی کی عزت سے کھیلا جاتا ہے اور ظالم عزت سے کھیل کر کے اس کو مار کر کاٹ کر کے جلا کر کے راکھ کر دیتے ہیں. اور روزانہ پیپروں میں یہ قصہ آتا ہے. اورینار میں ایک مسلمان فقیر برادری کی خاتون 13 سال کی بچی اس کے ساتھ بدماشی کر کے اس کو بہت برا حال کیا. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟
اس پر بنیادی قصور بیٹی کا ہے. یہ گھر سے باہر کیوں نکلی؟ اسلام نے اس کو ملکۃ الدار بنایا. تو اولاد کی ماں ہے، تیرے قدموں تلے جنت ہے. تو گھر کی رانی ہے، تو اولاد کا پیار ہے. تو ماں ہو کر کے ممتا ہے، تو بہن ہو کر کے شفقت ہے بھائی کے حق میں، اور تو بیٹی ہو کر کے گھر کی عزت ہے. اس لیے قرآن نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے بیٹیوں تمہارے لیے تمہارا گھر ہی تمہاری قرار کی جگہ ہے. قرآن نے صاف کہہ دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے مسلمان بیٹیوں، اے مسلمان بہنوں، اے مسلمان ماؤں، تمہاری عزت، تمہاری زینت، تمہارا وقار، تمہارا مقام تمہارے گھروں میں ہے. تم گھروں میں قرار پکڑو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. زمانہ جاہلیت میں بیٹی بازار کی زینت ہوا کرتی تھی. تم بازار کی زینت من بنا کرو، تم گھر کی زینت بنا کرو، گھر کا عیش بنا کرو، گھر کا سکون بنا کرو. اللہ نے تمہارے قدموں تلے جنت رکھی. ماں کا مقام اسلام میں بہت اونچا. جب عورت کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کی برکت سے جوان اولاد کو روزی ملتی ہے. اسی لیے اولاد کو قدر کرنی چاہیے. اس بڑھاپے میں جس میں ماں کے سر کے بال سفید ہو گئے، اس کی برکت سے خدا گھر میں روزی دیتا ہے. میں ایک قصہ عام طور پر سنایا کرتا ہوں، مختصراً کہہ کر بات ختم کر دوں. ایک جوان تھا، شراب کے نشے میں مست رہتا تھا. آج کل جوانوں کی عادت موبائل کی پڑ چکی ہے. گلیوں میں دیکھو، چوراہوں میں دیکھو، رات کو 12-1 بجے 2 بجے تک لے کر بیٹھ جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے نہیں. ان حالات میں بھی اس قدر انسانوں کے اعمال، بس اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اور رات بھر موبائل، بلکہ بعض گھروں کے تو چونکہ ہمارے پاس تو اتنی شکایتیں، اور خصوصاً مردوں کی، مرد حضرات اس قدر بد اخلاق بنے ہیں، اور ان کی بد اخلاقیوں کے پیچھے عورت کا ہاتھ اس معنی کر کے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی اصلاح نہیں، لیکن یہ کم بخت اس درجے کے ہیں کہ وہ گھر میں عورت کی سنتا ہی نہیں. اسی لیے ٹائمنگ اولاد کے باندھا کرو، ان کی تربیت بچپن سے کیا کرو. یہ باہر کے لیے نہیں ہے. مرد گھر کے کام، گھر کے اندر عشاء ہو گئی، اب گھر میں، اب باہر کے تمام فطور واہیات بکواس وہ باہر سے لے کر آتا ہے، باہر کے جھگڑے گھر میں لے کر آتا ہے. اب تو بیٹیاں اتنی ہمت والی ہو گئی کہ حکومت تک پہنچ کر اپنے مطالبات میں پیچھے ہٹ نہیں کرتی. حالانکہ عورت، رابعہ کی سیرت پڑھو، بصریہ رابعہ ادویہ کی سیرت پڑھو، امت کی بیٹیوں کی سیرت پڑھو تو پتہ چلے گا. جون سی عورت 4 کام کرے، 5 نمازیں پڑھ لے. اسی مانگرول کی میں بات کرتا ہوں. جانور رکھنے والے کسان، پہلے یہ ہوتا تھا کہ تہجد کے وقت عورتیں اٹھ جاتی تھی، تہجد میں جانور کی گمانے صاف کر لیتی تھی، چھان پودڑے سب صاف ہو جاتے تھے. میں اپنی بھاشا بولتا ہوں، خوب سمجھو. میں آپ کو اسی شہر کی داستان سناتا ہوں. اور پھر کمپلیٹ صاف صفائی یاسین ہو جاتی تھی نماز فجر سے پہلے، روٹی کمپلیٹ ہو جاتی تھی، اور پھر بھینسیں دوہ لی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد نماز فجر کے وقت وہ اپنے مردوں کو اٹھایا کرتی تھی، اور نماز فجر سے آ کر کے وہ مختصر چائے روٹی کے ناشتے ہو جایا کرتے تھے. اور اللہ کی عزت کی قسم، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے بازار کا سودا خرید کر کے وہ گھر میں آ جایا کرتی تھی اور مردوں کو کام پر نکالا کرتی تھی. یہ میری گھانچی قوم کا حال تھا. اور آج کتنی تنقید ہو گئی، یہ بیٹی 9 بجے اٹھتی بھی نہیں. اب ساس کو اس سے شکایت، دیرانی کو اس سے شکایت، ننن کو اس سے شکایت. یہ رات دن کے جھگڑے. وہ مائیں قبروں میں چلی گئی جو اس قسم کی تھی، جن کے صدقے میں خیر و برکت تھی، مروت تھی، انسانیت تھی. ورنہ ایک اٹھواڑیے میں مانگرول میں 4 طلاق کے بیٹیوں کو پڑی ہے. یہی وہ زمین ہے
मैंने मेरे उन बड़ों से सुना है, बड़ी उम्र वालों से हम बयान करते हैं, मर्दों से बात होती है, जब तलाक की बात कोई सुनता भी नहीं था, मुद्दतों तक, बरसहा बरस तक, दहाड़ियों गुजर जाती थी, 10 के, लेकिन कोई तलाक की बात सुनती नहीं। और पुरानों में मशहूर था, जहाँ तलाक पड़ती है वहाँ खड़ भी उगता नहीं। ये ज़मीन में तलाक दे दी, वहाँ खड़ उगता नहीं। और अल्लाह की इज्जत की कसम, खुदा खड़ उगाता नहीं था। लेकिन आज बात बात में तलाक। माओ बहनों से हम ये कहते हैं, हम खुद पाबंद बने, फिर किसी मर्द की क्या हिम्मत है, वो आँख फोड़ दी जाएगी, वो आँख निकाल दी जाएगी जो किसी माँ बहन बेटी की तरफ उठे, वो हाथ काट दिया जाएगा जो किसी माँ बहन बेटी की तरफ उठे, वो निगाह तोड़ दी जाएगी जो किसी माँ बहन बेटी की तरफ उठे। और अगर पाक दामन रहना चाहे तो मर्द की ये ताकत नहीं, किसी माँ ने आज तक वो नहीं जन्म, और किसी में वो ताकत नहीं जो किसी पर कोई गलत निगाह डाले। 5 नमाज़ें पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, शोहर की फर्मा बरदारी करे और अपने इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत कर ले। 4 काम कर ले, 5वां काम अल्लाह ये करेगा कि मरने के बाद सीधा जन्नत में दाखिल कर देगा। हमारे हाफिज़ साहब ने और ख़ानदान के हमारे भाइयों ने, अनिल भाई ने वगैरह सब साथियों ने कहा कि आधा पौना घंटा बात करनी है, क्योंकि मेरा हक भी बनता है। हमारे मुरब्बी है, मोहतरम है, अल्लाह ताला ने वक्त लिखा था, आ गए, ज़िंदगी पूरी हो गई, जवारे रहमत खुदाबंदी में चले गए। हम और आप भी जाने ही वाले हैं, कोई दुनिया में बाकी रहने के लिए नहीं आया, सबको जाना ही जाना है। असल में पढ़ाना ज़्यादा होता है, इसलिए आवाज़ भी दबती है, लेकिन फिर भी एक हक की बुनियाद पर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। और वो जो सबक चल रहा है बड़ों में, हमारी 14 बेटियां यानी उम्मत की हदीस पढ़ती है, उनमें तालीम का तरीका और बच्चों में छुप छुपा करके भी पढ़ना पढ़ाने का सिलसिला रखा है, इसलिए कि तालीम उम्मत के लिए बहुत ज़रूरी है। बगैर तालीम के इंसानियत जानवर पने में बदल जाती है। इसीलिए आप खुद अपनी औलाद को तालीम दिया करें, आप खुद पाक होकर के दूध पिलाया करें। माँ की छाती के दूध के साथ औलाद में तौहीद तकसीम होती है, माँ की छाती के दूध के साथ औलाद में नमाज तकसीम होती है, माँ की छाती के दूध के साथ औलाद में इज्जत, इफ़्फ़त और पाकदामनी तकसीम होती है। जो माएँ पाक दामन हैं वह औलाद भी पाक दामन है। हकीकत में तरबियत का बुलंद किरदार माँ से है, बेटी से है, बहन से है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपने मुजाहदे से बात को सुना, अपनी कीमती औकात को फारिग करके तशरीफ़ ले आए। इस कहने सुनने में अगर कोई भलाई का कलीमा बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो गया तो उसकी कबूलियत के सदके अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, हम सब की हिदायत का सामान हो जाए और मौत के आखिरी सांस तक अल्लाह हम सब से रज़ामंदी के काम लेते रहें और अल्लाह हमारी इज़्ज़त और इफ़्फ़त की हिफाजत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीक़ु बिजलाली अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व यदिकल खैरु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल्अस समावात व लकल हम्दु मिल्अल अर्द।